السلام علیکم پیارے دوستو، بہت دنوں کی بات ہے کہ بصرہ میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کی شادی ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ اس نے ایک جہاز میں تجارت کا سامان لادا اور ایک جزیرے کی راہ لی۔ اس نے اپنی بیوی کو خیر بات کہا اور وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی واپس آنے کی کوشش کرے گا۔ پرانے زمانے میں سفر اتنا آسان نہ تھا جتنا کہ آج کل ہے۔ اکثر دفعہ ملح راستہ بھول جاتے تھے۔ سوداگر بڑی بڑی مصیبتیں اٹھانے کے بعد ایک جزیرے میں پہنچا۔ وہاں کے سلطان کے پاس اپنی چیزیں کافی نفع پر فروخت کی۔ سوداگر سے سلطان کی بہت دوستی ہو گئی، اس لیے اسے بہت دیر تک سلطان کے ہاں رہنا پڑا۔ آخر کار اس نے سلطان سے واپس جانے کی اجازت چاہی۔ سلطان نے اسے سونے اور دوسری قیمتی اشیاء کا ایک تھیلا پیش بھی کیا اور بڑی عزت سے اسے رخصت کیا۔ اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو جڑواں بچے عطا کیے۔ اس نے ایک کا نام اشرف اور دوسرے کا نام خالد رکھا۔ اس کی بیوی نے اپنے خاوند کا کتنے سال انتظار کیا لیکن وہ واپس نہ آیا۔ جب کبھی کوئی جہاز آتا تو وہ ان سے اپنے خاوند کے متعلق دریافت کرتی، لیکن وہ بیچاری ہمیشہ مایوس ہو کر واپس آ جاتی۔ ایک دن اس کی وفادار بیوی اپنے دونوں لڑکوں سمیت جہاز میں سوار ہو کر اپنے خاوند کی تلاش میں چل نکلی۔ دوران سفر میں ایک دن ان کا جہاز ایک چھوٹے سے جزیرے کے کنارے جا کر لگا۔ وہاں ایک اور جہاز پہلے سے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے لڑکوں کو بھیجا کہ ان جہاز والوں سے جا کر اپنے باپ کے متعلق کچھ پتہ کریں۔ دونوں لڑکے اس جہاز پر گئے۔ جہاز والے سوئے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے جہاز میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا اور اپنی ماں کا پیغام قطعاً بھول گئے۔ وہ کمرے میں گئے، یہاں ایک آدمی سویا ہوا تھا۔ لڑکوں نے وہاں ایک تھیلا دیکھا، یہ اسے اٹھا کر جانے ہی لگے تھے کہ وہ سوداگر جاگ اٹھا اور اپنے سونے والے تھیلے کو گم پایا۔ یہ سوداگر ان لڑکوں کا باپ تھا۔ اس نے ان دونوں لڑکوں کو پکڑ لیا۔ تھیلا ان کے پاس تھا۔ سوداگر نے انہیں چور سمجھ کر سمندر میں پھینک دیا۔ جب لڑکے کافی دیر تک نہیں آئے تو ان کی ماں خود جہاز پر آئی۔ جب وہ سوداگر کے سامنے آئی تو دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے، لیکن افسوس ان کی خوشی جلد ہی غم میں تبدیل ہو گئی۔ جب سوداگر کو یہ معلوم ہوا کہ وہ لڑکے اس کے اپنے بیٹے تھے تو وہ سر پیٹ کے رہ گیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ آخر وہ مایوس ہو کر بصرہ روانہ ہوئے۔ جب لڑکے سمندر میں گرے تو انہوں نے تیرنا شروع کیا۔ تھوڑی دور کچھ لوگ مچھلیاں پکڑ رہے تھے، انہوں نے ان کو باہر نکالا۔ چند گھنٹوں کے بعد جب وہ ہوش میں آئے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر بجا لائے۔ کافی عرصہ گزر گیا جب ایک روز سوداگر کو غلاموں کی منڈی میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اس کی نگاہ ایک اچھے اور خوبصورت لڑکے پر پڑی جس کو وہ خرید کر گھر لے گیا۔ اس کی بیوی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ ان کا بیٹا خالد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر واپس دے دیا ہے، لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ اشرف کا کیا بنا۔ اشرف اس وقت بڑے آرام سے زندگی بسر کر رہا تھا کیونکہ اشرف کو ایک بادشاہ نے خرید لیا تھا جس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اب وہ شہزادوں کی سی زندگی بسر کر رہا تھا۔ جب وہ بادشاہ بنا، خالد اپنے باپ کی طرح سوداگری کر رہا تھا۔ ایک دن وہ ایک لمبے سفر پر روانہ ہوا۔ اتفاق کی بات کہ خالد کا جہاز جس شہر کے کنارے جا کر لگا وہاں اس کا بھائی اشرف حکومت کرتا تھا۔ خالد نے اپنا مال بادشاہ کے آگے فروخت کیا۔ اس دن سے ان میں ایک خاص رغبت پیدا ہو گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے گہرے دوست بن گئے۔ اس بات سے اشرف کے تمام وزیر خالد سے حسد کرنے لگے اور ان کی دوستی کو ختم کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ ایک دن اشرف اور خالد شکار کھیلنے گئے۔ تمام دن کی تھکاوٹ سے اشرف جو بادشاہ تھا بہت گہری نیند سو گیا۔ خالد نے سوچا کہ اس کا دوست بالکل گہری نیند میں بے ہوش پڑا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنے کے لیے وہ اس کے خیمے کے باہر ننگی تلوار لیے پہرا دینے لگا۔ یہ دیکھ کر حاسد وزیروں کو ایک ترکیب سوجھی۔ چنانچہ دوسرے دن جب شہزادہ اشرف اکیلا بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا، حضور، رات کو آپ کا دوست آپ کو قتل کرنے کی نیت سے خیمے میں داخل ہونے لگا تھا۔ اگر ہم موقع پر نہ آتے تو حضور کے دشمنوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ یہ سن کر شہزادی نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیروں نے کہا کہ آج رات آپ شراب زیادہ پینے کا بہانہ کر کے خاموشی سے سو جائیے، تب خالد کو اپنے خیمے کے نزدیک آتا ہوا دیکھیے گا۔ شہزادے نے ایسا ہی کیا۔ خالد یہ سمجھ کر کہ آج رات شہزادہ پھر ہوش میں نہیں ہے،
पहले की तरह तलवार का पहरा देने के लिए आया। ये देखकर शहजादा गुस्से की हालत में अपने कमरे से निकला और खालिद को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। खालिद ने शहजादे को बहुत कुछ समझाया और कहा कि वो अपने वजीरों की झूठी बातों पर यकीन ना करे। भला वो कैसे मानता? उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा हुआ था। उसके लिए कत्ल की सजा तजवीज की गई। दोस्ती के दौरान शहजादा उससे कहा करता था कि तुम अपने माँ बाप को पैगाम भेजो कि वो यहाँ आकर रहे। एक दिन जब एक जहाज बसरा जा रहा था तो खालिद ने अपने माँ बाप को वहां आने का पैगाम भेज रखा था। पैगाम सुनते ही उसका बाप फौरन अपनी बीवी के हमरा उसी शहर की तरफ रवाना हुआ ताकि जल्द ही अपने बेटे से मिलने। बदकिस्मत वालिदैन उसी रोज वहां पहुंचे जिस रोज उनका बेटा खालिद कत्ल किया जाने वाला था। बूढ़े सौदागर ने जब ये बुरी खबर सुनी तो फौरन सीधा कत्लगाह की तरफ रवाना हुआ। उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। उसने अपने आप को बादशाह के कदमों में गिरा दिया। जल्लाद ने अभी तलवार उठाई ही थी कि शहजादे ने उसे रोक दिया और बूढ़े से पूछा कि वो क्या कहना चाहता है। उसकी सफेद दाढ़ी आंसुओं से तर हो रही थी और उसकी आवाज आहों और हिचकियों से घुटी जा रही थी। ए रहमदिल बादशाह, खुदा के लिए जल्दी मत करो। खुदा ने ये बेटा मुझे दूसरी बार बख्शा है। हमारा इसके अलावा दुनिया में और कोई नहीं। इसका एक दूसरा भाई अशरफ था, ना मालूम बेचारा जिंदा है या मर गया। जब मैंने अपने दोनों बेटों को चोर समझकर खुद ही समंदर में फेंक दिया तो खुदा ने अपनी मेहरबानी से खालिद को मुझे फिर सौंप दिया, लेकिन अशरफ का आज तक कुछ पता नहीं चला। बूढ़े आदमी की कहानी अभी खत्म भी ना होने पाई थी कि शहजादा अपने बाप की छाती से चिमटकर रोने लगा और जोर से चिल्लाने लगा कि तुम्हारा खोया हुआ बेटा मैं ही हूँ। बूढ़े सौदागर ने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने उसे दोनों बेटे वापस कर दिए थे। शहजादे ने खुद अपने भाई को आजाद करके उसको अपना सबसे बड़ा वजीर मुकर्रर किया। हासिद वजीरों को जिन्होंने खालिद के कत्ल की साजिश की थी मुल्क से जिला वतन कर दिया। यही सजा उनके लिए मुनासिब थी।